حسنی یا رسول اللہ، شہابِ کس نوازی کن، طبیب چار سازی کن، مریض درد شیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تو صفاتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، سارے عالم کا دولہا، اسے رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بلند آواز سے پورا مجمع درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وبارک وسلم۔ ممبر شریف پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمامی حضرات۔ کہ عرس حضور الفت شامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ موقع پر سارے لوگ یہاں اکٹھا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی پاکیزہ مجلس، جس میں کثیر تعداد میں علماء ذوی الاحترام ممبر شریف پر رونق افروز ہیں، اور میرے بعد ہندوستان کے وہ مشہور و معروف خطباء اور شعراء انشاءاللہ الرحمن ممبر شریف کی زینت بنیں گے۔ آپ ان کو یکے بعد دیگر سماعت فرمائیں گے۔ شاہکار ترنم، پیکر شعر و سخن حضرت قاری ذاکر رضا اسماعیلی بہرائچی، وہ میرے بعد انشاءاللہ ممبر شریف پر آئیں گے۔ ٹائم والے اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ جلد از جلد بیٹھ کے آئیں اور یہاں ایک پردے کا انتظام کر دیں ماں بہنوں کے لیے۔ کمیٹی والوں کا حکم ہے بہت جلد تشریف لے آئیں۔ جلسے کی ترتیب اسی طرز پر رہے گی۔ ان کے بعد خطیب انقلاب مفکر اسلام حضرت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی نوادہ بہار کا آپ کو بلبلہ انگیز خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ان کے ہی فوراً بعد شاعر اہل سنت شاہکار ترنم حضرت غلام نور مجسم، جن کا تعلق اناؤ کی پاکیزہ زمین سے ہے، ان سے آپ نعت و منقبت کی شکل میں خوبصورت اشعار اور ان کے کلام سماعت کریں گے۔ ان کے فوراً ہی بعد حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، ان سے آپ کو معلوماتی بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ اعلیٰ حضرت شیر سنیت نبیر اعلیٰ حضرت حضور احسن رضا خان صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ بریلی شریف کی دعاؤں پر انشاءاللہ الرحمن اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ اور آج کے جلسے کی کامیاب نقابت نقیب اہل سنت
ادیب شہیر حضرت قاری ظفر بزمی صاحب قبلہ سے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کی نظامت میں آج کا جلسہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرے گا، اور آپ ممبر شریف پر ذمہ دار علماء میں میرے دوست حضرت علامہ غلام غوث صاحب قبلہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور عدنان حسانی صاحب ہیں، اور بھی دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ سب کے نام لینے لوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ سب میرے اپنے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، سب یہاں ممبر شریف پر بیٹھے ہیں۔ اپنی اپنی پاکیزہ دعاؤں سے حسنین رضا منظری کو یہ نوازیں گے، یقین ہے مجھے۔ اور میں اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو واقعی اس جلسے کو سننے کے لیے اور اس جلسے میں ثواب کی غرض سے آئے ہیں، جو لوگ میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں، اگر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو بیٹھنے میں تو آپ لوگ بیٹھ جائیے، تاکہ ایک جلسے کا جو ماحول ہے بہت جلد سے جلد وہ ماحول تیار ہو جائے، تاکہ آنے والے مہمان خطابہ اور شعراء کو آپ کے روبرو بہت جلد سے جلد پیش کر دیا جائے۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ارے غلامانہ رنگ میں بولو غوث گنج والو، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ کس چکر میں ہیں؟ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، حضور کی محفل ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس غرض کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہم حسنین رضا منظری الحاج ظفر بزمی کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ ہم کمیٹی والوں کو اس غوث گنج کے تمام مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ یہاں پر آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے بہت جلد قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ نے اس مسلمان ہونے کے لیے کوئی دعائیں نہیں کی ہیں، آپ نے اسلام کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی ہے۔ آپ تک اسلام آیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کو اسلام ملا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس اسلام کو آپ تک آنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی گئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے کتنے مشقت کا سامنا کیا، اور وہ مشقتوں کا حال یہ ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پر کوڑے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پر خندق کھودی جا رہی ہے، کبھی نبی رحمت علیہ السلام کے کانٹوں راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت غلاموں پر رات و دن شب و روز ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خود نبی رحمت علیہ السلام کے دندان مبارکہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سرکار اقدس علیہ السلام کی پاکیزہ بیڑیوں، پاکیزہ ایڑیوں پر مکے کے گنڈوں نے پتھروں سے مصطفیٰ جان رحمت کو لہو لہان کیا ہے۔ ان تمام پریشانیاں اٹھانے کے باوجود کربل کے ریگستان میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا پورا قبیلہ اور خاندان کٹ گیا ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ آپ کو اسلام یہاں تک آنے میں آپ نے کوئی قربانیوں کو پیش نہیں کیا ہے۔ اسلام اب یہاں تک آیا ہے، آپ نے اس اسلام کے لیے آپ نے کبھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھے ہیں۔ اسلام آپ یہاں تک آیا ہے، آپ نے کسی بیٹے کو اسلام کے تحفظ لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کے لیے کوئی فکر نہیں کی۔ حال ہمارا یہ ہے، ہم تو کل بھی کھڑے کھڑے کھاتے رہے، آج بھی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کل بھی کھڑے کھڑے پی رہے تھے، آج بھی کھڑے کھڑے پی رہے ہیں، کل بھی ہمارے یہاں عریانیت اور بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، آج بھی اسی نہج پر زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اسلام کے مقدس جیالو، مجھے یہ بتائیے تو صحیح، آپ
آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، لیکن آؤ اسی ہندوستان کی زمین نہیں بلکہ عرب کی پاکیزہ زمین کا جائزہ لے لو۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العزت نے عرب کی زمین پر بھیج دیا، اور میرا نبی عرب کی زمین پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کا دن صبح شادی کے وقت آمینہ خاتون کے مکان میں چل وگر ہو گیا۔ ابتدائی زندگی گزرتی رہی، سرکار کے 6 سالہ 8 سالہ زندگی کا دور گزر گیا، پیغمبر کی 25 سالہ زبا جوانی آئی ہے۔ آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا ہے اور 40 سال کا عمر ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت کر دیا، اور جب اعلان نبوت کیا ہے اپنا حب گانا ہو گیا۔ جو کل تک حمایت کی بولی بولتے رہے سب کے سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی مصطفیٰ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت سے جدا ہوتے رہے۔ آہستہ آہستہ دامن رسالت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کے ابتدائی حالات کو دیکھ کر دامن رسالت میں کلمہ پڑھنے والے آتے رہے، مصطفیٰ کلمہ پڑھاتے رہے، اور انہی کلمہ پڑھنے والوں میں آج تمہیں پلا پلا یہ اسلام ملا ہے۔ آپ نے کسی قربانی کو نہیں دیا ہے، آپ نے بیٹا نہیں کٹایا ہے، آپ نے پھاکا نہیں کیا ہے، آپ نے پتھر نہیں باندھے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا یار ابو بکر آ گیا۔ آنے کے بعد عرض کیا تھا فداک و ابی و امی، آقا ماں و ملجا میرے مصطفیٰ، آپ پر میرے والدین قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو مکی مدنی سلطان نے ارشاد فرمایا اے صدیق ہم کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہے، حق ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا تھا آقا یہ کب تک گھروں میں عبادت کی جائے گی، کب تک چھپ چھپ کر عبادت کریں گے؟ اجازت دے دو مدینے والے نبی۔ اب مصطفیٰ نے اجازت دے دی اور اجازت ملی ہے۔ ابو بکر مکے کے چوراہے پہ چلے گئے اور وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو ایک مان لو، مدینے والے محمد کو رسول مان لو، زمین کا فرش تمہارے لیے ہوگا، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے ہوگا، یہ زمین و زمین کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے ہی لیے ہے، تم مصطفیٰ جان رحمت کو نبی مان لو۔ اور جب یہ آواز فضاؤں کو خلاؤں کو پھاڑتی ہوئی دشمنان نے اسلام کے کانوں سے ٹکرائی ہے، تو ابو جہل کمپنی کے چند گنڈے نکلے، ان گنڈوں نے ابو بکر کو گھیر لیا، اس قدر مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، آپ کے کانوں سے خون نکلنے لگا، آپ کی ناک سے خون نکلنے لگا، آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا اور بے ہوش ہو گیا مدینے والے نبی کا یار۔ اور جب زمین پہ گر گیا ہے تو قبیلے کا چودھری نکلا، اس نے دیکھا اور پہچان لیا یہ کہافہ کا بیٹا ہے، اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں گھر لے جا گئے اور وہاں لے جا کر تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، ان قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، پڑوسی جمع ہو گئے، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، تمام لوگ جمع ہے، ہر ایک کی زبان بول رہی ہے اب ابو بکر بچے گا نہیں، ہر ایک کی زبان چل رہی ہے اب ابو بکر بچے گا نہیں، آج نہیں تو کل مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا، پرسوں نہیں تو اگلے دن مر جائے گا، اب بچنے کے چانس نہیں ہے۔ اے سن لی زندہ دل خجور مسلمانوں، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے حسنین لدہ منظری کو یہ بتا دو یہ مصطفیٰ کا یار ابو بکر ہے، صبح کو مارا گیا ہے، شام ہونے والی ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ اس زمانے میں کسی ہاسپٹل کا انتظام نہیں تھا، اس زمانے میں کسی وینٹیلیٹر کا بندوبست نہیں تھا، اس زمانے میں آکسیجن کا انتظام نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کا یار بے ہوش ہے، کوما میں جانے والا ہے، بے ہوش پڑا ہے، ہر ایک بول رہا ہے اب نہیں تو کل مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا، پرسوں نہیں تو اگلے دن مر جائے گا، اب بچنے کے چانس نہیں ہے۔ اتنے میں ممتا آگے بڑھ گئی، آپ کی والدہ آ گئی اور اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کے کانوں پہ لبوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا میرے لال ابو بکر آنکھیں کھول دے، تیری ماں تیرے جملوں کو سننے کے لیے اس کے کان بے چین و مضطرب ہے، تیری ماں تیری آواز سننا چاہتی ہے، وہ لفظ جگر آنکھیں کھول دے۔ تب بیٹا ہوش میں ہو تب جواب دے، یہ بے ہوش پڑا ہے
لیکن ممتا ہے ابھی مانی نہیں. آگے بڑھ گئی ممتا اور بیٹے کے کانوں پہ لبوں کو رکھا اور کہا تھا میرے لال آنکھیں کھول دے, اپنی ماں کو ماں کے کڑا آواز دے دے, تیری ماں تیری آواز سننا چاہتی ہے. اور میرے لال بول تو صحیح. ادھر ابو بکر کی سماعتوں کے پردے سے جب ماں کی آواز ٹکرائی ہے, ابو بکر نے آنکھیں کھول دی, اور جب آنکھیں کھلی اتنا دیکھنا تھا تو ماں کی مسرت میں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور بے ساختہ کہا تھا او میرے لال پتا تیرا حال کیسا ہے. تو ابو بکر نے آنکھیں کھولی اور عرض کیا تھا ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے, مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس الفت شامیہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ. ارے دل لگ رہا ہے آپ کا, جتنا دل لگ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. جو میرے بھائی کھڑے ہیں اگر انہیں زحمت نہ ہو حضور کے جلسے میں آئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے آپ بیٹھ جائیے گا. حسنین رضا منظری آپ کو بیٹھنے کی بات کر رہا ہے, آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ جلسہ بہت کامیاب رہے گا, اور جلسہ تو اسی دن سے کامیاب ہوتا ہے جس دن سے جلسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. حسنین منظری کے آنے سے, غلام جیلانی ازہری کے آنے یا نہ آنے سے جلسے کی کامیابی اور غیر کامیابی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, جب بھی کیا جائے گا قبولیت کے درجے پہ رہے گا, ہمیشہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا رہے گا. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, پیغمبر آدم کے شہیدوں, مجھے یہ بتاؤ یہ قربانیت دی جا رہی ہے. مصطفیٰ کا یار آنکھیں کھولتا ہے. تو ماں نے کہا تھا اے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو, جن کا نام لے رہے ہو انہی کا نام لے کر پیٹے گئے ہو, جن کی باتیں کر رہے ہو انہی کی زبان پر مارے گئے ہو. ابو بکر کہتے ہیں دکھاؤ نا مدینے والے کا چہرہ, لے چلو نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ابو بکر کو لے جایا گیا. مصطفیٰ جان رحمت ایک مکان میں ہے, سرکار کو دیکھا, مصطفیٰ نے یار کو دیکھا, سینے سے سینہ لگا. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ حال کیا ہے. ابو بکر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا نام لے رہا تھا, مکے والوں نے مارا ہے. آپ کا نام لے رہا تھا, مکے والوں نے مارا ہے. آپ کی باتیں کر رہا تھا, مکے والوں نے ستایا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر حالات بہتر نہ تھے. تو مصطفیٰ کا یار کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام, ارے حالات کی بات کیا ہے. ابو بکر کے بدن میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی رہے گا تو ابو بکر اپنے نبی کے نام پہ قربان کر دے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت صدیق اکبر, مسلک اعلی حضرت. یہ ہے مصطفیٰ کے یار ابو بکر. مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آج بھی گنبد نور میں سو رہے ہیں, سرکار کے پہلو میں آج بھی سو رہے ہیں. ان کے انتقال کے بعد اسلام کا وہ خلیفہ بطل جلیل میدان عمل میں آیا ہے, جس کے بارے میں خود مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اے میرے مولا اسلام کی عزت کے لیے عمر کو کلمہ پڑھا دے, اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مسلمان کر دے. اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں, آج ہماری گلی گلیاروں کے چوراہوں پر آج یہی تو تبصرے ہوتے ہیں. اب دیکھو الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے, فلاں انسان کو ووٹ دیا جائے گا, فلاں کامیاب ہوگا, اس کی کامیابی سے فلاں کی کامیابی ہوگی, جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ کام سے حل ہو جائیں گے, اس وہ اصول جیتے گا تو یہ فائدہ ہوگا, وہ ہارے گا تو یہ ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں, حسنین رضا منظری پولیٹکس پر بات نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں میں پولیٹکس کرنے والے بے شمار غیور لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں, لیکن میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہاں ہماری گلی گلیاروں میں یہ تبصرے تو کیے جاتے ہیں. اب ذمہ دار علماء کی تائید چاہتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں, اسلام کے غیرت مند ماؤں کے عزت دار بیٹو, مجھے یہ بتاؤ جس نیتا کی تم
تم بات کر رہے ہو، جس نیتا کی تم باتیں کر رہے ہو، کیا اس نیتا کا دامن اتنا اچھا ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جا سکے؟ تم جس نیتا کی بات کر رہے ہو، کیا اس نیتا کے بعد اس کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جا سکے؟ ہاں میں آپ سے کہتا ہوں اے لوگوں یاد رکھو، ہمارے اسلام میں ایک نیتا ہے جس کے دامن پہ جس کا پھٹا ہوا کرتا تو ہے مگر کردار پہ داغ نہیں ہے، جس کے کپڑوں پہ پیبند تو لگے ہیں، 17 پیبند لگے ہیں، ایک چمڑے کا پیبند لگا ہے لیکن کردار میں کوئی پیبند نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ہسٹری کا جائزہ لیا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اسلام کے سنی زندہ دل مسلمانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے، جس کا کردار کا عالم یہ ہے پوری دنیا جان رہی ہے۔ یہ نبی کا عمر ہے جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے، ایک کروٹ لیتا ہے تو کیسر کو ہلاتا ہے، دوسری کروٹ لیتا ہے کسرا کو دھول جھٹاتا ہے، تیسری کروٹ لیتا ہے تو شاہ روم کو اور نوشیروان کو غرور کو خاک و خون میں تڑپاتا ہے۔ اور یہی تک نہیں لوگوں، یہ مصطفیٰ کا وہ عمر ہے جس کی شان یہ ہے 10 سال حکومت کی ہے، اور ان 10 سال حکومت میں آپ نے 1060 شہروں کو فتح کیا ہے، 1060 شہروں کو، اور 4000 مسجدیں بنوائی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اسلام کے پیارے لوگوں، جس نے 4000 مسجدیں بنوائی ہو اس عمر نے لوگوں کو کلمہ کتنا پڑھایا ہوگا، کتنا اسلام قبول کرایا ہوگا۔ اب یہ 60 شہر 1060 شہر فتح کرنے والا اور 4000 مسجدیں بنوانے والا مصطفیٰ کا عمر ہے۔ اگر کیلکولیٹ کیا جائے گا تو ہر تیسرے دن ایک شہر فتح کیا جا رہا ہے، 4000 مسجدیں بنوائی جا رہی ہے۔ اب ان 4000 مسجدوں کی بات لے لو، اب مصطفیٰ کے غلام نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھوایا ہوگا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے جس کے لیے مائیکل ہارٹ نے کہا تھا میں نے ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سارے لوگ محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ارے غلامانہ رنگ میں بولو لبیک یا رسول اللہ۔ آواز بڑھا کے رکھو ذرا اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پاکیزہ غلاموں، تو میں آپ سے یہ عرض ہی کر رہا تھا 1060 شہر فتح کیے ہیں جس میں 4000 مسجدیں بنوائی ہے۔ جب پوری دنیا کے جینیس لوگوں کی ہسٹری کو مائیکل ہارٹ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا، وہ کہنے لگا لوگوں اللہ نے اسلام کو ایک عمر دیا تھا جس نے 10 سال تک حکومت کی، اگر عمر 10 سال تک اور زندہ رہتا تو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب نظر آتا تو اسلام نظر آتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ارے جیسا پہلے بول رہا تھا ویسے ہی بلوا دو، ہمیں اور بھی دل سے پڑھنا ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے جس کی شان یہ ہے۔ اب میں آپ سے اور آگے بڑھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ آپ ہندوستان کا جائزہ لے لو، اسی ہندوستان کی معزز پرسن شخصیت جن کو موہن کرم چند گاندھی کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، اسلام کی یہ پاکی، اسلام کے مقدس ضیالو، ہندوستان کی یہ بہت ہی معزز ہستی جس کو گاندھی جی کے نام سے پورے ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر ان کا نام رہتا ہے۔ انہوں نے ایک ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا اے لوگوں اگر ہندوستان کی ترقی چاہتے ہو، ہندوستان کی کامیابی چاہتے ہو، ہندوستان کو دیکھنا چاہتے ہو وہاں عروج پر، تو تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ترقی پر لے جانا ہے تو کسی اور کے طریقے پہ نہیں، ترقیوں کی منزلیں لے جانا ہے تو کسی اور کے راستے پہ نہیں، تمہیں پڑھنا ہوگا
ہوگا اسلام کے عمر کو پڑھ لو، اس کی طرز سیاست پہ عمل کر لو تو یہ ہندوستان دوبارہ سونے کی چڑیا بن کر زمانے پہ چھا جائے گا۔ یہ ہندوستان ہے۔ اب آؤ لوگوں، اس ہندوستان میں جب ہم آئے پیدا ہی ہوئے ہیں، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کے چپے چپے سے ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، ہم اس کے لیے جان کی بات آتی ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، مال کی ضرورت پڑے گی ہم مال دے دیں گے، اولاد کی ضرورت پڑے گی اس ملک کے لیے ہماری اولادیں حاضر ہیں، لیکن یاد رکھنا لوگوں، میں جس مصطفیٰ کے عمر کی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اسلام مصطفیٰ جان رحمت کا عمر آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، آدھی دنیا کا شہنشاہ ہے عمر، اور آدھی دنیا کے بادشاہ، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں اگر یہ نہ کہو آدھی دنیا کا، بلکہ عمر کی حکومت کا حال یہ ہے، مٹی پہ حکومت عمر کی ہے، پانی پہ حکومت عمر کی ہے، ہوا پہ حکومت عمر کی ہے، آگ پر حکومت عمر کی ہے۔ آپ کہو گے جواب دے دو مولانا، یہ کیا ہوائی بات ہو رہی ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا یہی عمر ہے، منبر پر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں حضرت تمیم داری آ گئے، اور تمیم داری نے آ کر کہا تھا اے امیر المومنین، ایسا ہے نا جو شہر کا فلاں پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، پہاڑ لال ہو گیا ہے، قریب وہ شہر کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، آپ دعا کر دے اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ میں آپ سے کہوں گا لوگوں، اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ پانی کے ذریعے آگ کو بجھایا جاتا، پانی کے ذریعے آگ پر قابو کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود حضرت تمیم داری کہتے ہیں عمر دعا کر دو تاکہ یہ پہاڑ کا لاوا رک جائے، اس کی آگ بجھ جائے، پہاڑ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے بدن شریف سے کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کے کہا اے تمیم داری اس کپڑے کو لے کے چلے جاؤ، اس کپڑے سے تم کیا کرو گے؟ حضرت تمیم داری نے کہا تھا حضور آگ ہے، آگ ہے، پورا پہاڑ چل رہا ہے اور یہ کپڑے کا ہوگا کیا؟ آپ پانی کا انتظام کرتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کپڑا دے دیا، کہا ایسا ہے تمیم اس کپڑے کو لے جا، اور کپڑا لے جا کر کے اس آگ کی طرف دکھانا، جدھر جدھر کپڑے کا اشارہ ہو جائے گا وہ آگ اسی طرح بھاگتی چلی جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں لوگوں، اس عمر کی بات کر رہے ہو، اس عمر کی شان کو سن لو، کیسا حکومت کرنے والا، کیسا بطل جلی، کیسا سلطان، کیسا امیر المومنین۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں اسی کرتے کو لے کے آگے بڑھا، اس پہاڑی کی طرف گیا، جدھر سے میں اپنے اس کپڑے کا اشارہ کرتا ادھر سے پہاڑی کی آگ پیچھے ہٹتے چلی جاتی۔ حالات یہ ہوتے چلے گئے کہ جس طرح میں اشارہ کرتا آگ ادھر ہوتی چلی جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے، عمر کے کپڑے کو دیکھ کر آگ بھاگ رہی تھی، اور دنیا والوں کو یہ مزاج دے دیا جب عمر کے کپڑے کا یہ حال ہے، اس کے کرتے سے دنیا کی آگ سے بچا جا سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے دامن نبوت میں ساری امت کو سمایا جاتا۔ کیا کہنے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ان بھائی کو سلامت رکھے، اور انہیں مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، اس سے بہتر تو کوئی حاضری ہے ہی نہیں، اور ہر عاشق کی تمنا یہی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آپ ظفر بھائی سے پوچھو یہ 2 مرتبہ مدینے گئے ہیں، ایک بار حج کر کے آئے ہیں، ایک بار عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ بتائیں گے مدینے کی عظمتیں کیا ہیں۔
مدینے میں کس انداز سے لوگ رہتے ہیں، مدینے کے شب و روز کیسے ہیں، مدینے کی بہاریں کیسی ہیں، وہاں کی ہوائیں کیسی ہیں، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، مصطفیٰ کی گلیوں میں رہنے کا مزہ کتنا اچھا ہے، آپ ان سے پوچھو یہ بتا دیں گے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے، عمر جس کی شان یہ ہے، جس کے کپڑے کا عالم یہ ہے، اور ہسٹری کا جائزہ لو تب میں آپ سے عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں، یہ مدینے کی زمین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ ہے، اور اس مدینہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم اپنی کرسی سے نیچے اتر گئے اور اپنے پیر کو زمین پہ مار کے کہتے ہیں زمین اے زلزلہ رک جا رک جا۔ عمر نے قدم رکھے، زلزلہ رک گیا۔ میں آپ سے کہوں لوگوں، جب عمر کے قدم کا یہ حال ہے تو مدینے والے محمد کے قدم کا حال کیا ہوگا؟ جب زلزلہ رکا اور زلزلہ رکتے ہوئے عمر کہتے ہیں ایسا ہے زمین، اگر عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے تو زلزلہ ایسے ہی رہے، اگر عمر انصاف کرتا ہے تو زلزلہ رک جا رک جا رک جا۔ آج 1400 برس ہو گئے لوگوں، ساری دنیا کے اندر زلزلہ آیا لیکن آج تک مدینے میں نہیں آیا۔ کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمر ہے۔ ہسٹری جب پڑھو گے سیدنا عمر کی تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کے دامن میں کیسے انمول ہیرے رکھے ہیں، اور قسم کھائی جا سکتی ہے اس نیتا کی، قسم کھائی جا سکتی ہے نبی کی عمر کی، جن کے بدن پہ کپڑوں میں تو پیبند ہیں لیکن اسلام کے اس بطل جلیل کے کردار میں کوئی پیبند نہیں ہے۔ ہم آج اپنے نیتا کی قسم نہیں کھا سکتے لیکن مصطفیٰ کے عمر کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور یہ عمر ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اس عمر کو مانگ کر لیا ہے خدا سے۔ سارے صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے مرید ہیں، اور کعفہ کا خطاب کا بیٹا مصطفیٰ کی مراد ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اے لوگوں ایمانداری سے بتاؤ، ادھر مصطفیٰ نے دعا کی تو کیا حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو آپ سے یہ کہیں گے لوگوں، مصطفیٰ کی دعا کا حال یہ ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، مصطفیٰ کی دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ اور ہوتی بھی کیسے نہ؟ حضرت عمر دامن رسالت میں آ گئے ہیں، اور جب دامن رسالت میں پناہ لے لی تب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد اب یہ نبی کا عمر آگے بڑھ رہا ہے اور زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، اور ان شب و روز کا حال یہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے جن کی زندگی پڑھو تو پتا چلے گا اسلام میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام آیا ہے، کتنی مشقتیں کی ہیں تو اسلام آیا ہے، کتنی قربانیاں پیش کی ہے تو اسلام ہم تک آیا ہے۔ اس مصطفیٰ کے عمر کی شان سن لو، مصطفیٰ جان رحمت کی مراد کی شان سن لو، یہ وہی مصطفیٰ کا عمر ہے جس عمر نے مدینے کی گلیوں میں سیر ہو رہی تھی، اور اسی مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے نبی کا عمر جا رہا ہے، اور جیسے ہی عمر جاتا رہا ایک بڑھیا دروازے پر بیٹھی ہے، اس بڑھیا نے جیسے ہی دیکھا ایک نقاب پوش آ رہا ہے، ساتھ میں کوئی آنے والا آ رہا ہے، انہیں دیکھ کر بڑھیا کہتی ہے، اے میرے یہ دیکھ کر کہتی ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی، میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے گھر میں کسی چیز کا بندوبست نہیں ہے، 25 دینار کا مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر بھی رک گئے ہیں، ساتھ میں غلام اسلم بھی رک گیا، اور اس کے بعد میں کہا تھا اسلم سے عمر نے اس کی ساری باتیں نوٹ کر لو۔ اب نوٹ کرتے ہوئے اب حضرت جناب اسلم نے کہا تھا خاتون کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں، اس وقت میں عمر خلیفہ ہے، اسلام کا امیر ہے عمر، اسے ہمارا بالکل خیال نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بادشاہ بنا بیٹھا ہے، ہمارا کمانے والا نہیں ہے، وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، جب اسے بادشاہت کرنا نہیں آتی تو مسلمانوں کا امیر کس لیے بن گیا؟
گیا ہے تو جناب اسلم نے کہا تھا ایسا ہے نا وہ تو بادشاہ ہے، تیرے لینے دینے سے کیا معاملہ ہے، تو کھانا کھائے ہیں یا نہیں ہے اسے کیا مطلب۔ حضرت سے عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور جا کر کے بیت المال سے 2-3 بوری غلہ لیا اور اس کے بعد گھر میں جو سالن روٹی پکی ہے اس کو لے کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد میں حضرت عمر نے کھلایا۔ جب بڑھیا شکم سیر ہو گئی 3000 دینار یا 300 درہم آپ نے اس بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور کہا تھا لے تو نذرانہ اپنا قرضہ بھی ادا کر لینا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی اب بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے اور کہنے لگی اے اللہ اس کی جگہ عمر نہ ہوتا امیر المومنین، یہ جوان امیر المومنین ہوتا، عمر کی جگہ اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بڑھیا کو کیا پتا انسانی بھیش میں اپنا چہرہ حلیہ بدلے ہوئے جس عمر کی بات کر رہی ہے، جس عمر کو کوس رہی ہے وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب ساری باتیں ہوتی رہی اس کے بعد میں سے کہا تھا اے بوڑھی ماں ایسا ہے اس عمر کو معاف کر دے، اس بیچارے کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، اس عمر کو معاف کر دے، اس عمر کو معاف کر دے۔ اتنے میں بڑھیا جھنجلا کے بولی اے جوان کیا بات کر رہے ہو، بھلائی تم نے کی ہے، دعائیں تمہیں دی جائیں گی، اچھا کام تم نے کیا ہے تو تمہیں نیکیاں ملیں گی، دعا تمہارے لیے ہے۔ عمر کے وکالت کیوں کر رہے ہو، عمر کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ کہاں عمر بڑا بھولا ہے، بڑا پیارا ہے، اسے احساس نہیں ہوا ہوگا، دنیا کے کاموں میں الجھ گیا ہوگا، عمر کو معاف کر دے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اب یہ جوان ہے اے لوگوں 18 لاکھ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر 22 آدھی دنیا کا بادشاہ اس بڑھیا کے سامنے بالکل بچوں کی طرح پاگلوں کی طرح روئے چلا جا رہا ہے، اس قدر رو رہا ہے اے بوڑھی ماں معاف کر دے عمر کو، معاف کر دے عمر کو۔ اور جیسے ہی بڑھیا نے معاف کرنے کی بات کہی چل بیٹے تیرے کہنے پہ معاف کر رہی ہو، حضرت عمر نے کاغذ نکالا اور کاغذ نکالنے کے بعد اس بڑھیا کے ہاتھ میں دیا، کہا ایسا ہے اس کاغذ پہ تو لکھ دے اور اپنے سائن کر دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ تمام باتیں دیکھی اور جیسے ہی کاغذ دیا اس بڑھیا نے اس کاغذ کو لیا، کہا بیٹے پڑھنا لکھنا تو زیادہ نہیں جانتی لیکن بتا کرنا کیا ہے، کہا سگنیچر کر دے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، مولا علی آ گئے اور کہنے لگے یا امیر المومنین آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں ہیں۔ جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو جناب عمر کی نام سن کر اب بڑھیا تھر تھر کانپ رہی ہے، کل تک عمر رو رہے تھے اب بڑھیا نام سن کر کانپ رہی، کہنے لگی ایسا ہے عمر میں تجھے پہچان نہ سکی، میں تجھے پہچان نہ سکی، میں تجھے پہچان نہ سکی۔ عمر تجھ سے ڈر لگتا ہے، تیری بولی سے ڈر لگتا ہے، تیرے چہرے سے ڈر لگتا ہے، تیری آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، تیرے دور سے ڈر لگتا ہے، عمر معاف کر دے میں نے بڑی غلطی کر دی۔ تو حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں اے ماں معافی کی بات تو یہ ہے تو مجھے معاف کر دے، جو کام کر رہی تھی تو وہ کر، اپنے ہاتھ کو نہ رو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت مولا علی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں علی سے حضرت امیر المومنین عمر نے کہا تھا ایسا ہے علی میرا انتقال پہلے ہوگا، تیرا انتقال بعد میں ہوگا، مصطفیٰ سے ملاقات پہلے میری ہوگی اور جب میں مر جاؤں نا تو میرے کفن میں اسی خط کو لکھ دینا، جب مصطفیٰ جلال رحمت کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آپ کا ارشاد فرمائے عمر میں نے تجھے بھولی والی امت دی تھی، تجھے حاکم بنایا تھا، تجھے امت دے کے آیا، کس حال میں امت کو چھوڑا تو میں رب کے محبوب کی بارگاہ میں یہی رکا دکھا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کی ایک بوڑھی عورت عمر سے ناراض ہو گئی، آقا اس سے معافی بھی لے کر آیا ہوں، معافی نامہ بھی لے کے آیا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عرس سید الفت شامیہ، نعرہ تکبیر۔
مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلاموں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عمر کی زندگی ہے، جس زندگی کا حال یہ ہے، آپ کی ہیبت سے کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں، آپ کے چلنے پھرنے سے لوگوں کے دلوں پہ کس قدر ہیبت طاری ہے، آپ کا نام سن کر کے لوگ کانپ رہے ہیں۔ خود مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف سے میرا عمر نکلتا ہے اس راستے سے شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر تھا اسلام کا۔ آج لوگ کہتے ہیں سیاست سے، اے مسلمانوں کا کیا لینا دینا، اس سیاست سے کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے کہوں گا لوگوں، اسلام کا اور سیاست کا کل بھی چولی دامن کا ساتھ تھا، آج بھی چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اب اسلام کی ہسٹری پڑھو تو صحیح، یہ حضور اکرم علیہ السلام کا پاکیزہ عمر ہے، جس عمر کی شان یہ ہے، آپ کے اقتدار کے زمانے میں ایک پل ٹوٹ گیا تھا، اس پل پہ چلنے والی ایک بکری ہے، اس بکری کا پیر ٹوٹ گیا تو حضرت عمر زارو قطار رو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا عمر کس لیے رو رہے ہو؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا تھا میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر عمر سے خدا کی بارگاہ میں اس بکری کے پیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اب ہوش کے ناخن لے لیں وہ لوگ جسے خدا نے اقتدار دیا ہے، ہوش کے ناخن لے لیں وہ لوگ جسے خدا نے کرسی دی ہے، وہ اپنی رعایا کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنی رعایا کا کتنا احترام کرتے ہیں، ان کی کتنی خبر لی جا رہی ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ کرسی اگر مل بھی جاتی ہے تو ہمارے پاس میں کل تک تو غربت تھی، اب ہمارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی جمع ہو جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کا وہ عمر جس کے سامنے لوگ بول نہ سکے، ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے تو میرے آقا کی عمر نے کہا تھا اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ جب یہ باتیں ہوئی تو تمام لوگ کہنے لگے اے عمر تیری کیوں سنیں گے، ہم تیری اطاعت کیوں کریں گے؟ عمر یہ بتاؤ جو بدن پہ نیا کپڑا ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور حال یہ ہے آپ کے پاس صرف 2 جوڑ کپڑے تھے، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا 2 جوڑ کپڑوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دن ابا جان کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھل رہے تھے اور دھلتے ہوئے جب دھل دیا اس کے بعد میں سوکھنے میں دیر ہو گئی، جمعہ کا دن تھا، مسجد میں جماعت کے لیے تاخیر ہو گئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے دروازے پہ روکا اور روک کر کہا تھا عمر ہم تمہارے غلام نہیں ہے، تم اتنی لیٹ آتے ہو، تمہارے انتظار میں کب تک مسجد میں جمع ہو کر بیٹھے رہے؟ ایسا ہے وقت سے آیا کرو، جس کے سامنے کسی کے بولنے کی سکت و ہمت نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اسلام کا بطل جلیل ہے۔ حضرت عمر کانپ گئے یہ جملہ سن کے، منبر پہ کھڑے ہوئے، نماز کے بعد لوگوں سے کہا رک جاؤ، رک گئے سارے کے سارے لوگ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، یہ بتا دو کہ میں تاخیر سے کیوں آیا؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ایسا ہے گروہ صحابہ ابا اس لیے لیٹ ہو گئے تھے، ان کے پاس میں 1 جوڑ کپڑے ہیں اور ان کپڑوں کو دھو کر ڈال دیا گیا تھا، سوکھنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی بدولت عمر تمہارے پاس لیٹ آیا ہے، آئندہ خیال رہے گا۔ میں کہوں گا لوگوں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا اور اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا زندگی کے شب و روز کیسے جی رہا ہے۔ اور یہاں تو حال یہ ہے اگر چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، اگر بڑا عہدہ ملے تو ہم لوگوں سے صحیح کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آدھی دنیا پہ حکومت کے باوجود عمر کی حال یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت میں آپ کے بدن سے دوا ڈالی جا رہی تھی، اتڑیوں کے ذریعے باہر آ رہی تھی۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے کہنا اگر اجازت دے دو جو آپ نے اپنے لیے حضور کے روزے میں دفن ہونے کی جگہ رکھی ہے وہ عمر کو عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ گئے، جب ساری باتیں بتائی آپ نے اس زمین کو حضرت عمر کو دے دیا، کہاں عمر کو یہاں دفن کر دیا جا۔ حضرت محترم اب مصطفیٰ جان رحمت کے دائیں پہلو میں صدیق اکبر سو رہے ہیں اور بائیں پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم سو رہے ہیں۔ اب عشق کا جملہ سن لو، آج مصطفیٰ کے دونوں وزیر ہیں، آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2
وزیر میرے زمین میں ہے۔ آسمانی وزیر کا نام جبریل ہے، آسمانی وزیر کا نام میکائیل ہے، اور زمین کے وزیر کا نام، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اب یہ دونوں سو رہے ہیں، اور عشق کا جملہ سن لو۔ آج بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مکے جاتے ہیں مدینہ نہیں جاتے، جو مکے جاتے ہیں مدینہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا یار کس لیے؟ تو میرا عشق کہنے لگا آقا نے کہا جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں جاتا۔ تو پتہ چل گیا مدینے میں مصطفیٰ کو روزے پر آج بے ایمان اس لیے نہیں جاتا ہے، وہاں مصطفیٰ کا عمر لیٹا ہوا ہے، آقا کا عمر لیٹا ہوا ہے۔ اسلام کے مقدس جیالو، آؤ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں، حضرت عمر کے قریب ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اور یقین جانو لوگوں اگر سیاست کرنا ہے تو عمر کی طرز پر، تاکہ اسلام کا فائدہ ہو، اسلام کی ترقی ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، خوف خدا رہے، نمازوں کی پابندی نہ چھوٹے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا دامن نہ چھوٹے۔ اور اس طرز پر جب زندگی گزرے گی تو لوگ کہیں گے جب 1500 سال کے بعد غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغواں چاہتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ میں اسلام کے مقدس جیالو، میرے بولنے میں لفظاً سہون ابداً قصداً معنی جو غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں کھلی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔